بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ سلیم بن محمد رفیع، اور یہ ہے میری یوٹیوب چینل۔ آج میں آپ کے سامنے ایک ایسا مسئلہ لے کر آیا ہوں جو اس وقت پورے عالمی اسلام کو پریشان کیے ہوئے ہے، اور خاص طور پہ جو اس وقت پاکستان کے حالات ہیں اس کے لیے یہ میرا پیغام ایک بے حد پریشان کن ہے، میرے اپنے لیے اور میرے جتنے ساتھی جو پاکستانی ہیں یا مسلمان ہیں، یہ ہمارے لیے یہ لمحہ فکر ہے۔ ہم کس طرح سے اس کو جو اس وقت حالات ہیں اس کو کس طرح سے ہم ڈیل کریں، کس طرح سے ہم ان معاملات کو اپنے سنبھالیں کہ ہمارے لیے بہتری کے دروازے کھل جائیں۔ میں جو دیکھ رہا ہوں کہ اس وقت پاکستان کے اندر حالات ایک چھوٹی سی بات میں جس سے کہ ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے، اس میں جتنی دیر کی جائے گی اتنا ہی وہ نقصان دہ ہوگا۔ بڑی مشکل سے ہمیں کوئی دو ایسی پارٹیوں سے چھٹکارا ملا جنہوں نے اس ملک کو جی بھر کے لوٹا، اور میں اگر صرف یہ شخصی مسلم لیگ کے اوپر جنہوں نے قبضہ کیا، جیسے نون لیگ ہے، کاف لیگ ہے، یہ نیشنل لیگ ہے، یہ ایک ون پارٹی ون مین شو ہے، یہ اعجاز الحسن اور وہ ضیاء الحق لیگ ہے۔ مجھے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ انہوں نے ہر بندے کا نام استعمال کر کے جو قائد اعظم کے وقت جو ایک ریئل مسلم لیگ تھی اس کا بیڑا غرق کر دیا، اور اب ان کی اوقات دیکھیں، چاہے بڑے سے بڑا اس سے جو انہوں نے جو خود اپنے ساختہ یہ لیڈر بنے۔ ٹھیک ہے، کسی کی کچھ نہ کچھ ضرور کوئی اچھی چیز بھی ہوگی، لیکن اگر آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے کس طریقے سے اس کا جو تشخص بگاڑا ہے، اور اس مسلم لیگ جیسی پارٹی جس نے ہمیں یہ آزادی دلائی اور ملک دلایا، اور جس نے اسلام کے نام پر ہمیں یہ ملک دیا، اور اسلام پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کے نام سے یہ دیا۔ شرم آتی ہے مجھے یہ کہتے ہوئے، اور میرے ساتھ بہت سے ساتھی ایسے ہوں گے جو پاکستان میں رہتے ہیں یا وہ باہر کے ملکوں میں چلے گئے ہیں، لیکن وہ ان کا اپنا تشخص جو ہے وہ برقرار رکھنا چاہتے ہیں، اپنی روٹس کو بھولنا نہیں چاہتے، اپنے پاکستانی ہونے پر ان کو فخر ہے۔ مالی حالات کی وجہ سے یا سیاست کی جو کچھ گندگی ہمارے ملک میں ہو رہی ہے، یا جس طرح سے تاجروں نے ہمیں لوٹ رکھا ہے، اور میں حیران ہوں کہ ہم صرف نام کے مسلمان رہ گئے ہیں، اور ایک پارٹی جو اس طرح سے جس نے اتنی قربانیاں دی، ملینز آف لوگ اس میں شہید ہوئے، گھر بار چھوڑا، ان کے بچیوں کی عصمت دری ہوئی، ان کے یعنی برے سے برے حالات ہوئے، لیکن وہ اس خیال سے کہ ہم یہ کیونکہ اسلام کے نام پہ ملک لیا گیا ہے، ہم وہاں اس کو ہجرت کر کے وہاں چلے جاتے ہیں، اور اسلام میں ہجرت کی اجازت ہے۔ حضور پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب حالات مکہ جو ان کی پیدائش کا شہر تھا جب اس میں خراب ہوئے تو انہوں نے خود ہجرت کی اور مدینہ شریف تشریف لے گئے۔ تو یہ جو ہمارا حال ان لٹیروں نے کیا ہے، اور صرف اس میں نواز شریف اور یہ چودھری شجاعت اور یہ چودھری پرویز الہی اور یہ پیر پگاڑا صاحب اور یہ چودھری اور یہ شیخ رشید صاحب اور یہ اعجاز الحق صاحب، جنہوں نے یہ مسلم لیگ کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے انہوں نے اقتدار کو بچانے کے لیے اس نام کو استعمال کیا، اور جس طریقے سے اس نام کی بے عزتی کی، جس طریقے سے اس کی توہین کی، جس طریقے سے اس نام کو استعمال کیا، شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو۔ انہوں نے صرف اس ملک کو لوٹا ہی نہیں، اس ملک کو دیوالیہ پن پہ نہیں لے کر آ گئے، بلکہ انہوں نے اس پارٹی کے منہ پر بھی تھوکا ہے، اور وقتی طور پہ کچھ عرصہ کے لیے اس پارٹی کا نام استعمال کر کے اگر وہ اسمبلیوں میں چلے بھی گئے تو انہوں نے کیا اس ملک کے لیے کیا ہے؟ کیا تاریخ ان کو کبھی معاف کرے گی؟ یہ ان کے لیے ایک وبال جان بن جائے گا، یہ منہ کے اوپر ایک کلنک کا ٹیکا ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کے لیے رہے گا کہ انہوں نے اپنے مفاد کی خاطر ایک پارٹی تک کو قربان کر دی۔ ہم علامہ اقبال یہ وہ فلسفی کو
جنہوں نے یہ ایک ہمیں خواب دیا، اور قائد اعظم کی ساری محنت کو جنہوں نے یہ پارٹی بنائی، اور اس پارٹی کے ساتھ انہوں نے وابستگی کے ساتھ انگریز سے یہ ہمیں آزادی لے کر دی، ہم ان کا بھی لحاظ نہیں کرتے۔ اور جس طرح سے ہم نے ایک ایسی اپنے اندر ایک ایسی گروپ اکٹھا کر رکھا ہے جن کو تاجر کہتے ہیں، وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتے کسی بھی پیمانے سے۔ اگر ان کو آپ میئر کریں تو آپ دیکھیں گے کہ ان کے جو شہروں کے بڑے بڑے پوش علاقے ہیں، قیمتی ترین علاقے ہیں، ان کی ایک چھوٹی سی جتنا باورچی خانہ نہیں، ایک چھوٹے کمرے کا 8x8 کا ایک دکان ان کی برانڈرتھ روڈ پہ ہوگی، لیکن وہ کروڑ کو کروڑی کہتے ہیں، کیونکہ وہ ایک پیسے کا ٹیکس نہیں دیتے، گندے کپڑے پہنتے ہیں، جوا کھیلتے ہیں، ان کی عورتیں شراب پیتی ہیں، وہ 11 بجے سے پہلے اٹھتے نہیں ہیں، صبح کی نماز تو کیا وہ جب دکان ہی جا کر 11 بجے کھولیں گے تو آپ سوچیں کہ ان کے کہاں سے ان کے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے رزق میں برکت ڈالے گا، جب ان کی ابتدا ہی بے ایمانی سے ہوگی، جب انہوں نے ہر بندے کو دھوکہ دے کے لوٹنا ہے، چاہے وہ یہ برانڈرتھ روڈ میں ہارڈ ویئر کا کام کرتا ہے، چاہے وہ جنریٹرز کا کام کرتا ہے، یہ وہ جو کنویئر بیلٹ کا کام کرتا ہے، وہ ایک چھوٹا سا وہ ایک تاجر ہے، لیکن اس کے اندر کوٹ کوٹ کر بے ایمانی بری ہے، اور وہ کمیٹی ڈالتے ہیں، انہوں نے سود کھانے کے ایسے ایسے طریقے نکال رکھے ہیں، وہ اپنا پیسہ بینک میں نہیں رکھتے، وہ ایک مٹی کی چاٹیوں میں لے کر اپنے گھر میں دبا کے رکھتے ہیں، اور 16% سے لے کر 40% تک سود وصول کر کے جو چائنا سے کنٹینر آتے ہیں یا جو ان کے لیے وہ سودا لاتے ہیں، جس کو اپ کنٹری اور ڈاؤن کنٹری پھر وہ اسے 10 گنا زیادہ پیسے پہ بیچتے ہیں، وہ ایک دن میں 100 کنٹینرز کا وہ ارینج کرتے ہیں، جو خالی بوتلیں اٹھاتے تھے، یعنی ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا، وہ بوتلوں کو بیچ کر کباڑیے سے اپنا گزارا کرتے تھے۔ اس وقت وہ 6 10 20 کروڑ کی کوٹھیوں کے مالک ہیں، ان کے گھر میں آدھی رات تک یہ مال اترتا ہے، اور وہ ٹرالر آتے ہیں، اسپیئر پارٹس آتے ہیں، اور وہ گورنمنٹ ان کا کچھ نہیں کر سکتی۔ آپ کسی بڑے شہر کو پکڑ لیں، کراچی کو پکڑ لیں، تارک روڈ پہ چلے جائیں، آپ لاہور کو پکڑ لیں، اکبری منڈی چلے جائیں، آپ لبرٹی مارکیٹ چلے جائیں، آپ انارکلی چلے جائیں، آپ شاہ عالم مارکیٹ چلے جائیں، آپ جہاں بڑی مارکیٹیں ہیں ان پہ چلے جائیں، آپ منڈیوں میں چلے جائیں، آپ جا کر دیکھیں گے کہ سارا پیسہ ان جو ایکچولی جو آپ کے جوک ہیں، جو آپ کا خون چوستے ہیں، وہ یہ تاجر ہیں اور یہ مڈل مین ہیں جن کو دلال کہتے ہیں۔ اب اگر ان کو حکومت نہیں پکڑ سکتی تو آپ ججوں کو یا آپ وکیلوں کو، وہ انہی کے ہی تو بیٹے ہیں، انہی کے پاس پیسہ ہے، وہ یہ ساری چیزیں خرید سکتے ہیں، وہی پروموشنیں کرا سکتے ہیں، وہی آپ کی بیوروکریسی کی ٹاپ پوسٹیں لے سکتے ہیں، وہی آہستہ آہستہ جرنیل بن سکتے ہیں، وہی آہستہ آہستہ چیف جسٹس اور جسٹس بن سکتے ہیں، وہی آپ کی پولیس میں وہ بڑے بڑے آئی جی اور ڈی آئی جی بن سکتے ہیں۔ تو آپ کیا کریں گے؟ یہ معاشرے کی جب اس کی آپ کی پنیری ہی گندی ہو چکی ہے، اور وہ ان میں سے کوئی ٹیکس دینا نہیں چاہتا۔ ہاں، اگر وہ خوش نمائی کے لیے اپنی آپ کی کرنے کے لیے وہ اپنے دروازے کے باہر 100 آدمی کو کہیں کہ جی ہم اس کو زکوٰۃ دے رہے ہیں، بدنام وہ اہل تشیع کو کرتے ہیں کہ جی اہل تشیع زکوٰۃ سب کو دکھا کر اپنے گھر پہ دیتے ہیں، لیکن اگر آپ دیکھیں تو اس میں کوئی فقہ کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ہمارے جو تاجر ہیں، چاہے وہ سنی ہوں، چاہے شیعہ ہوں، چاہے ان کا کسی اور سیکٹ کے ساتھ تعلق ہو، وہ یہی پریکٹس کر رہے ہیں، اور 73 سال سے جو انہوں نے اس ملک کا بیڑا غرق کیا ہے۔ آپ یہ مجھے بتائیں، سود جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میرے خلاف یہ جنگ کا اعلان ہے، وہ ہم صبح شام کرتے ہیں، 11 بجے سے پہلے دکان نہیں کھولتے۔ بوتلیں جو خالی اٹھا کر گزارا کرتے تھے، اب ان کے پاس 5 6 کوٹھیاں ان پوش علاقوں میں ہیں جس کو شادمان یا گلبرگ یا شادمان یا ڈیفینس ایسی جگہ کہیں گے کہ جہاں ایک نوکری پیشہ آدمی جو حلال کی روزی کھاتا ہے، وہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس طرح کی وہ کوٹھی لے کر، اس طرح کی وہ گاڑی لے کر، اس طرح کا وہ 4 لکسس لے کر جس کی قیمت ہی کروڑوں میں ہے، وہ لے کر اس کو چلائے۔ ان کے بچے جو ہیں وہ گاڑیاں، ان کے اگر کوٹھیوں کے باہر دیکھیں تو 5 6 گاڑیاں کھڑی ہیں۔ کیسے آئیں گی ایسی سڑکیں
کیسے وہ اس کو اکاموڈیٹ کریں گی؟ پھر یہ 12 سال کی ان کی بچی ہوتی ہے تو اپنی گھر کی جائیداد، آپ کی برانڈر تھروٹ کی دکان، شالمی کی دکان، اپنے بزنس کو اپنے وہ خاندان میں رکھنے کے لیے اس کی شادی کر دیتے ہیں، اور کچھ سال ہی لگتے ہیں کہ وہ 10-12 بچوں کی ماں ہوتی ہے۔ تو آپ کس طرح سے اس پاپولیشن کو کنٹرول کریں گے؟ یہ تو بالکل ٹڈی دل والا حساب ہے۔ یہ ایک دوڑ ہے کہ آپ ادھر انفراسٹرکچر بناتے جائیں اور ادھر یہ آبادی کو بڑھاتے جائیں، تو کس طرح سے کریں گے؟ اور آپ ان ناسوروں سے کیسے جان چھڑائیں گے؟ یہ آپ کہتے ہیں کہ جی مارشل لا ایڈمنسٹریٹر آئے، انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ جب ایک اتنے بنبلٹ آدمی کو، کہ جس آدمی نے کیپٹل کو کراچی سے اٹھا کر اسلام آباد لایا، ایک آدمی نے جس نے ایک نیا شہر بسایا، ایک نے جس نے آپ کو جتنے ڈیم ہیں جو آج ہمیں بجلی دیتے ہیں، تربیلا ڈیم بنایا، منگلا ڈیم بنایا، اس کو ہم ایوب کتا کہہ کر ہم نے اس کو نکالا، اور جس طریقے سے ہم نے یہ تو ہم احسان فراموش قوم ہیں، ہم کیا گلہ کریں اور کس سے گلہ کریں؟ دین ہمارا نہیں ہے، مسلمان ہم نہیں ہیں، سچے ہم نہیں ہیں، جھوٹ ہم بولتے ہیں، سود ہم کرتے ہیں، 11 بجے سے پہلے ہم اٹھتے نہیں ہیں، فجر کی نماز ہم پڑھتے نہیں ہیں، پھر ہم نعرے لگاتے ہیں، مسجدوں میں ہم اے سی لگواتے ہیں، باتھ روم کی ٹائلیں لگواتے ہیں، گلیچے ڈلوا دیتے ہیں، امام کو ہاتھ میں لینے کے لیے اس کی تنخواہ کے لیے پیسے بھیج دیتے ہیں، روزے کھلواتے ہیں، 75 گنا ثواب لینے کے لیے زکوٰۃ کو سارا سال روکے رکھتے ہیں کہ یہ روزوں میں دیں گے، کیونکہ اس سوال ہم نے 75۔ ارے بھائی، آپ اللہ کو کیسے دھوکہ دو گے؟ اس کے جو ویڈیو سے کیسے بچو گے؟ آپ ٹھیک ہے، آپ میڈیا سے بچ جاؤ گے، اور پھر میڈیا بکا ہوا ہے، آپ کے سامنے ہے۔ اب میرا یہ عمران خان صاحب کو، کیونکہ اب وہ اس وقت برسر اقتدار ہیں اور ایک کریکٹر ہیں، وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں کہ فوری طور پہ وہ چل کے یہ باجوہ صاحب کے پاس چلا جائے اور جو مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ ہوئی ہے اس کو دور کرے، اور یہ کیو لیگ جو اس کو بلیک میل کر رہے ہیں، اس کے دیکھا دیکھی پیر پگاڑا صاحب نے بھی ان کو بلیک میل، فنکشنل لیگ کے وہ جو یعنی بانمتی کا جو بڑا ہے، اس نے بھی کہہ دیا ہے کہ جی میں تمہیں ووٹ نہیں دوں گا، تمہارے میں آرڈیننسوں کا لا نہیں بننے دوں گا۔ ارے بھائی، پہلے تم کون سا اسمبلیوں میں لا بناتے ہو؟ پیسے تم لیتے ہو، تنخواہ تم لیتے ہو، ہاسٹل میں تم ٹھہرتے ہو، پروٹوکال تم لیتے ہو، گاڑیوں کی رعایت تم لیتے ہو، اس ملک کو تم لوٹ رہے ہو، اور پھر کہتے ہو کہ جی ہم مقروض ہیں۔ مقروض کیسے نہیں ہوں گے جب آپ ہر طرف سے ولچرز کی طرح آپ نوچ نوچ کے اس کو کھا رہے ہیں؟ تو کتنی دیر تک یہ جو گوشت ہے یہ اویلیبل ہوگا؟ آپ نے 73 سال میں پاکستان کو ایک مردہ حالت میں، جس کو کہ گدھوں نے کھایا ہے، اس حالت میں کر چھوڑا ہے۔ اور مجھے دکھ ہے کہ ابھی تک عمران خان صاحب بنی گالہ سے نکلتے ہی نہیں۔ وہ ایک فیوجیٹیو کی طرح ایک اپنی انہوں نے دنیا بسا رکھی ہے، اور اس کے اندر وہ مست ہیں۔ ارے بھائی اٹھو جا کر، ایک آدمی ہی تمہارا اچھا دوست تھا جو نہ وہ انٹرفیئر گورنمنٹ میں کرنا چاہتا تھا، نہ وہ ڈیموکریسی کو ڈسٹرائے، اس کا نام باجوہ صاحب تھے۔ آپ جاؤ ان کے ساتھ، اپنی جو تمہاری جو بھی ان کے ساتھ اس وقت مس انڈرسٹینڈنگ ہے اس کو دور کرو، فوری دور کرو۔ آئی ایس آئی کا وہ نومبر کا جو انتظار کر رہے ہو، اگر وہ 4 دن پہلے چارج لے لیتا تو تمہاری انا ہرٹ ہو گئی تھی۔ کیا ہو گیا تھا تمہیں؟ اب بھگتو، پھر اب پرویز الہی کو بھگتو۔ تمہیں پتا تھا پرویز الہی کا کانٹیکٹ کیا ہے، تمہیں پیپل پارٹی کا کانٹیکٹ بھی پتا ہے، ایم کیو ایم نے ہمیشہ ہر گورنمنٹ کو بلیک میل کیا ہے، تمہیں یہ بھی پتا تھا کہ وہ کیا کریں گے۔ تو تم ایک ایسی کشتی میں سوار تھے جس کے اندر سوراخ ہی سوراخ تھا۔ تو اب تم کسی وقت بھی، تمہیں خود پتا ہے کہ کسی وقت بھی تمہارا بوریا بسترا گول کر کے تمہیں بنی گالہ چھوڑنا پڑ سکتا ہے۔ اپنا گھر ٹھیک ہے، تم شیرو کے ساتھ ادھر رہو گے، لیکن وزیر اعظم شاید نہ رہ سکو۔ اگر بچانا ہے اور اس ملک کے لیے کچھ کرنا ہے تو تمہیں سب سے پہلے اپنی انا کو ختم کرنا ہوگا، اپنی یہ جھوٹی انا کو ختم کرو۔ کرکٹر تم اپنے آپ کو کہتے ہو، پلیئر کہتے ہو، تو پلیئر بھی تو بریک فٹ پہ چلا جاتا ہے، ہر بال کو فٹ نہیں کرتا، وہ اپنی وکٹ بچاتا ہے کہ تاکہ سینچری کر سکے، میچ کو جیت سکے۔ اور تم کس قسم کے آدمی ہو؟ تم اس بات پہ بہت زیادہ تم کو شوق ہے کہ جی میں نہ ماں کا کہنا مانتا تھا، نہ بہنوں کا کہنا مانتا ہوں، میں کسی کی نہیں سنتا۔ ارے تم عقل کل تم میں کیسے ہو سکتی ہے؟ کیسے تم کوئی سپر مین ہو؟ اٹھو اٹھو، جا کر اس کے ساتھ اپنی وہ ساری جو مس انڈرسٹینڈنگ ہے کرو، یا اس کو چائے پہ بلاؤ، اور یہ تاثر جو ہے اس وقت پورے پاکستان میں اس کو ختم کرو۔ اور ہر ایک کے ساتھ تم نے کنفرنٹیشن لے لی ہوئی ہے۔ بائیڈن کے ساتھ تم فون کال پہ اڑے ہوئے ہو،
کبھی کیا اسٹیٹس مین ایسی چیزوں پہ اڑتا ہے؟ پھر اسی طرح سے تم نے دوسرے لیڈرز کے ساتھ کی ہوئی ہے. ارے تمہیں ٹیکٹ ہونا چاہیے. وہ تمہیں اگر وہ دھوکہ دے رہے ہیں تو ضروری تو نہیں کہ تم ان کو دھوکہ دو، لیکن ان کو تم ٹیکل تو کر سکتے ہو نا. لیکن ایک ہی جو تمہارا سنسیئر فرینڈ تھا، تم نے اس کو بھی گما بیٹھے ہو تم، اور اب ان کو موقع ملا ہے. اب موقع ملا تو اب بھگتو. اور اس پیغام کے ساتھ کہ تمہیں فوری طور پہ اس کو کچھ کرنا چاہیے اگر گورنمنٹ کو بچانا ہے اور اس ملک کے لیے کچھ کرنا ہے. یہ ایک گولڈن اپرچونٹی ہے. لوگ مشرف کو ابھی تک اس بات کا تانا دیتے ہیں کہ وہ اچھا خاصا اس نے کام شروع کیا تھا، لیکن اس کو اتنے برے دوست مل گئے کہ اس نے گانا بجانا، ڈانس اور شراب کے اوپر اس میں وہ پارٹیوں میں جانا شروع کر دیا. اور اس نے پھر جاتے جاتے ایک ایسا جرم NRO کی صورت میں کیا کہ سارے مجرموں کو اس نے وہ ایک جو کلیمنسی دے دی کہ جی ٹھیک ہے تمہارے سارے گناہ معاف. ارے بھائی کیسے کر سکتے ہو؟ تو تاریخ میں وہ ایک سیاہ داغ ہے مشرف کے اوپر کہ اس نے اس ملک کا بیڑا غرق خانہ خراب کیا. اس نے کرپشن کو ایک آبیاری کی، پانی دیا، اور تم بھی یہی کر رہے ہو. اب آخری 1.5 سال جو تمہارا رہ گیا ہے، اٹھو اور فوری اٹھو. اور یہ جو تاثر ہے ہر چینل پہ، ہر بندہ، ہر یوٹیوبر اس بات کو لیے ہوئے ہے کہ تم ضد میں آئے ہوئے ہو اور تم انہی تلوں میں سے تیل نکالنے کی کوشش کر رہے ہو کہ اسی کیو لیگ، اسی MQM سے کہ تم ووٹ لے کر اپنے سارے آرڈیننسز کو تم قانون بنا لو گے جوائنٹ سیشن میں. ایک دفعہ تم نے اس کو پوسٹ پون کیا ہے، کتنی دفعہ پوسٹ پون کرو گے؟ فیس سیونگ کے لیے تم کر رہے ہو یہ سب کچھ. اگر اصول کی خاطر کرنا ہے تو اٹھو. تم سو نہیں سکتے. اپنے بڑی غالہ سے نکلو. پبلک کو دیکھو کیسے ہے اور کیا کر رہی ہے. تمہاری پاپولیرٹی اس وقت کہاں ہے؟ جو تم نے وہ دھرنا کے ساتھ لوگوں کے ساتھ وعدہ کیا تھا، کتنے وعدے تم پورے کر سکے ہو؟ نہیں کر سکے تو ابھی بھی 1.5 سال ہے. ابھی بھی جو پنجابی میں کہتے ہیں کہ ڈلے بیراں دا کچھ نہیں کیا. تم ان کو چن لو گے تو اپنے لیے بھی اور اس ملک کے لیے تم احسان کرو گے. اور میں اس یعنی نصیحت کے ساتھ اور اس پیغام کے ساتھ تمہیں، جو میں یوٹیوب کے ذریعے تمہیں دے رہا ہوں کیونکہ میری ایکسیس تم پر نہیں ہے، کہ تم اس کو کرو. پلیز اس کو زیادہ دیر اس کا انتظار مت کراؤ. اور انشاءاللہ دوسرے ویڈیو میں باقی چیزوں کے ساتھ پیش ہوں گا.